بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آج آپ کے ساتھ ایک اہم ٹاپک کے اوپر اور ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف بند کمروں میں ایک بڑی سازش تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم لوگوں نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں یہ شاید ہضم نہ ہوں اب، اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کچھ تیار ہو رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ان کو جو ہے اگلے الیکشن میں ان کی مقبولیت کو توڑنے کے حوالے سے اور ان کو اگلے الیکشن میں ان کا راستہ روکنے کے حوالے سے ایک کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے اس سازش کے اوپر اور اس منصوبے کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کا آپ دیکھیں کہ ان کے ووٹ بہت زیادہ ہیں، ان کی فالوئنگ بڑی ہے۔ جو جب سے یہ سازشی بیانیہ تھا، جب سے یہ انہوں نے ایک انسٹا بیانیہ دیا، جب سے انہوں نے ایک امریکی غلامی نامنظور کا جب سے انہوں نے نعرہ لگایا تو اس کو عوام نے بہت زیادہ پذیرائی ملی ان کو، اور عوام نے اس کو بہت زیادہ جو ہے اپنے دلوں میں جگہ دی۔ اب یہ بھی بات ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے ہر گھر میں بس رہے ہیں، ہر گھر میں گھس چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان کی مقبولیت کو توڑنے کے حوالے سے جو کچھ لوگ ہیں وہ جو ہے پسند نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو توڑا جائے، اس کو کم کیا جائے۔ اب عمران خان عوام میں تو مقبول ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ حلقوں میں نامقبول بھی ہیں، ان کو کچھ حلقوں میں پسند بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب سے امریکی سازش ہوئی ہے اس کے بعد ان کے خلاف پے در پہ جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی ان کے خلاف آڈیو ویڈیوز کی صورت میں کچھ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ لیکس آ رہی ہیں، اس کے اندر عمران خان کے خلاف بیہودہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کے ساتھ ملک ریاض کی ایک آڈیو آ جاتی ہے، کبھی فرح گوگی، کبھی کیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف یہ ساری سازشیں، یہ تمام جو ان کے کردار تھے، جو انہوں نے تمام پتے جو ہے شو کیے وہ سب ناکام ہو چکے ہیں، تو اب انہوں نے مین جو پتہ ہے وہ کھیلا ہے۔ اب وہ اس کو کس طرح سے وہ اس کو مقبول ہو رہا ہے، یا جو ان کا پتہ ہے وہ کس طرح سے کارآمد ہو رہا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جن جن حلقوں میں جہاں پر زیادہ فالوئنگ ہے، جہاں پر ان کے زیادہ ووٹس ہیں، وہاں پر ووٹوں کو کم کیا جا رہا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ میرا ووٹ اگر لاہور کے یعنی کہ ماڈل ٹاؤن میں ہے تو میرا ووٹ جو ہے غازی آباد، میرا ووٹ ٹاؤن شپ، میرا ووٹ جو ہے اچرا، بتی چوک، یعنی کہ بہت دور دراز علاقوں میں پھینکا جا رہا ہے، تاکہ میرے حلقے کے اندر جہاں پر عمران خان کی مقبولیت ہے وہاں پر ٹرن آؤٹ کم ہو، اور اس سے یہ بتایا جائے کہ اس حلقے کے اندر آلریڈی ووٹ کم پڑ چکا ہے، تو اب وہاں پر دھاندلی یا کسی اور چیز کا الزام نہ لگ سکے۔ مگر بات یہ ہے کہ معاشی تشدد کے بعد اب عوام اس جو ہے اپنا مینڈیٹ چوری کے جو منصوبے کو شاید اس طرح سے قبول نہ کرے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہر حلقے کے اندر اعتزاز احسن صاحب بھی اور باقی لوگ بھی بتا چکے ہیں کہ ہر حلقے کے اندر نون لیگ نے 40,000 سے زیادہ ووٹ جو ہیں جعلی بنوائے ہوئے ہیں۔ اب وہ جعلی ووٹ کس کام آتے ہیں؟ وہ اس کام آتے ہیں کہ کبھی کس کو جتوانا ہے، کس کو ہروانا ہے، تو اس لیے اب انہی ووٹوں کی مدد بھی لی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر عمران خان صاحب کا تگڑا جو ہے اپنا ووٹ بینک ہے، جہاں پر ان کا جس حلقے میں وہ مضبوط ہیں، وہ اسٹرونگ ہیں، ان کا امیدوار اسٹرونگ ہے، وہاں پر اب یہ سازش رچائی جا رہی ہے کہ ان کے ووٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کے ووٹ دور دراز علاقوں میں شفٹ کیے جا رہے ہیں، تاکہ ایک تو ٹرن آؤٹ کم ہو، دوسری بات یہ ہے کہ جی یعنی ایک پلاٹ کے اوپر جعلی ووٹ بنے ہوئے، یعنی ایک اس کے اوپر اپنا شناختی کارڈ کے اوپر بے شمار ووٹ بنے ہوئے ہیں، تاکہ وہ ووٹ کام آ سکیں، وہ دھاندلی کے اندر کام آ سکیں، وہ عمران خان کو روکنے کے حوالے سے کام آ سکیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب نے ای وی ایم مشین، الیکٹرانک مشینوں کے حوالے سے ایک بل
پاس کیا تھا، اس کے اوپر کام شروع ہو چکا تھا، اس کے اوپر 80 سے 70% کام مکمل ہو چکا تھا، مگر کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی راتوں رات حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حکومت کے خاتمے کے بعد یہ امپورٹڈ حکومت آتی ہے، یہ 12 جماعتوں پہ مشتمل ایک ٹولہ جو ہے اقتدار میں آتا ہے۔ وہ آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نہ انہوں نے فلاح کا کام کیا، نہ انہوں نے عوام کے حوالے سے کوئی ترمیم کی، نہ عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے کام کیا، نہ ہی عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے کوئی قانون سازی کی، بلکہ ان کو خوف تھا عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے آتے ہی یہ جو انتخابی بل تھا، جو انتخابی اصلاحات کے اوپر بل تھا، سب سے پہلے انہوں نے اس کا خاتمہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نیب کو بالکل سرے سے ختم کر دیا، اب اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہی۔ اگر اب اس وقت اگر آپ نیب کا چیئرمین آصف علی زرداری کو لگا دیں تو وہ عمران خان کے حوالے سے کوئی ایک کیس بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر آپ عمران خان صاحب کو چیئرمین نیب لگا دیں تو وہ اس کرپٹ اشرافیہ کے خلاف کوئی ایک کیس بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے رہ گئی ہے اس نیب کی حیثیت، یعنی نیب ایک نام کا ادارہ رہ چکا ہے، اب اس کے پاس اس طرح کے پاورز بھی نہیں ہیں، اور ان کے پاس وہ اب جو ہے اپنا صلاحیت بھی انہوں نے ختم کر دی ہے، اور نیب کے پاس اب اس طرح سے رہا بھی نہیں ہے کہ وہ کن کیسز جو مین کیسز تھے وہ ان کے ختم کر دی۔ اب یہ سمجھیں کہ اب ان کو ایک پنجاب پولیس بنا دیا ہے کہ اب جو آپ چاہیں گے وہی نیب کرے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جی عوام کے اوپر جس طرح سے مہنگائی تھی، انہوں نے مہنگائی کا تشدد کیا، مہنگائی کے بم گرائے، پھر عوام اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جی اب جس طرح آپ دیکھیں کہ باہر کیا ہوا، ایران کے اندر کیا ہوا، فرانس کے اندر جہاں پہ تحریکیں چلی، پاکستان کے اندر بھی بہت ساری تحریکیں چلیں، تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ جب عوام ان کی کمر ٹوٹ گئی، جب انہوں نے تمام چیزیں سہ کے تمام ظلم و برداشت جب سہ لیے تو ان کی کمر ٹوٹنے والی تھی، تب وہ کھڑے ہوئے۔ پھر اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا ملک اب تحریکوں کی طرف جا رہا ہے، اب کوئی بڑی تحریک چلنے والی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو روکا جاتا ہے، عمران خان صاحب کے ووٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے، ان کے مینڈیٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کو چوری کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ اہم لوگ بھی شاید بچ پائیں عوام کے غیظ و غضب سے، ان کے غصے سے۔ مجھے نہیں لگتا۔ اب عمران خان صاحب کو بھی اس سازش کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی میں ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہوں۔ اب وہ سرپرائز اتوار والے دن دینے جا رہے ہیں، اور وہ ذرا چیک بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ایک 25 مئی کے بعد کہ عوام اسی طرح نکلتی ہیں جس طرح پہلے دن نکلی تھی جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا، اور بغیر کسی کال کے، بغیر کسی اس کے پوری عوام جو ہے گھروں سے نکل آئی تھی، پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ تو اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے مہنگائی کا طوفان آیا ہے، جس طرح سے مہنگائی کا راج ہے، یہی لگتا ہے کہ اب یہ حکومت شاید اس سے بچ نہ پائے۔ شاید یہ حکومت چاہ رہی ہے، یا کچھ لوگ جو چاہ رہے ہیں، کچھ طاقتیں جو چاہ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے دور کیا جائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان صاحب کو ان سازشوں کے ذریعے، عمران خان صاحب کو ان ہیلوں بہانوں کے ذریعے یا ان منصوبوں کے ذریعے روکا جا سکے، کیونکہ عوام کی طاقت جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کچھ دیر کے لیے تو دبا لیں، کچھ دیر کے لیے تو وہ رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، سہم جاتی ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جب وہ نکلتی ہے تو ایک زور و شور سے نکلتی ہے، پھر وہ جو ایک سیلاب آتا ہے، اس سیلاب کے وہ جو دریا بہاؤ آتا ہے، تو ایک اس میں پھر سارے کے سارے لوگ بہہ جاتے ہیں۔ تو اب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اس سازش کے ذریعے، ان کی ووٹ چوری کے ذریعے، ان کے مینڈیٹ کو چوری کر کے ان کو جو ہے روکا جا سکے۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر ممکن نہیں ہے اب جس طرح سے وہ عوام کے اندر رس بس چکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ آج ان کی آپ دیکھیں، ان کا سافٹ ویئر جلدی سے تبدیل ہو گیا ہے، یعنی اتنی جلدی وہ آپ ان کی کچھ یہ 1 سال پہلے کے، آپ 6 مہینے پہلے ان کی تقریریں دیکھیں تو وہ DGISPR جو اس وقت تھے، ان کی استعفیٰ مانگ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ابا جی مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، خلائی مخلوق، پتہ نہیں کیا کیا
جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے، کیا کیا غلیظ زبان استعمال کر رہے ہوتے تھے، مگر اب ان کا اچانک سے جو ہے پورا سافٹ ویئر تبدیل ہو گیا ہے اور ان کو اب فوج کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہو گیا ہے، یعنی کہ اب فوج سے زیادہ ان کو جو ہے فوج کی فکر پڑ گئی ہے۔ وہ جس طرح سے آج مریم نواز صاحبہ نے 4 سے 5 بار خفیہ ایجنسی کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ جی جو انہوں نے کہہ دیا وہ بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ ہو نہیں سکتا۔ عمران خان کے بیانیے سے ہوا نکل چکی ہے، پتہ نہیں فلاں 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 وہ کہتی رہی، مگر وہ جو ہے جوڈیشل کمیشن بنانے سے کترا رہی ہیں، راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک صاف شفاف جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ عمران خان کے خلاف کس طرح سے سازش ہوئی۔ اب سازش کیسے ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو نکالنے سے پہلے، اعتماد سے پہلے، ایک سفیر جو ہے یہاں پہ ملاقاتیں کر رہا تھا، وہ ان غیروں سے بھی ملا جن کے ساتھ کوئی ملتا نہیں ہے، کوئی باہر کا بندہ ان سے جانتا تک نہیں ہے، مگر ان کو پتا تھا کہ کون بکنے والا ہے، کیونکہ یہیں سے لوگوں نے ان کے نام دیے کچھ کہ یہ لوگ بک جائیں گے۔ پھر آپ نے سندھ ہاؤس کی فوٹیج بھی دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں کو کس طرح سے خریدا جا رہا تھا، کس طرح سے وہاں پر پیسے پہنچائے جا رہے تھے، کس طرح سے لوگوں کی بولیاں لگیں، خریدا گیا۔ پھر وہ جی سفیر صاحب رات گئے ملاقاتیں کر رہے تھے، حمزہ شہباز سے مل رہے ہیں، پھر وہ جو مفرور ہیں، جو مجرم ہیں، نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقاتیں ہو رہی تھی، یہاں پر مجرم صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، کس طرح سے ان کے ساتھ ملے جا رہے تھے۔ ان کے پاس تو کوئی عہدہ ہی نہیں تھا، کوئی اس طرح سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو نکالا جائے۔ انہوں نے نکال تو دیا، مگر اب ان سے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ اب کس طرح جو ہے عمران خان صاحب کو تو نکال دیا، مگر اب ان کا یہ ہے کہ جی اب اگلے الیکشن میں تو ممکن نہیں ہے کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہو جائیں اور عمران خان صاحب کو وہ روک لیں۔ عمران خان صاحب تو ایسے نہیں رکنے والے جس طرح سے عوام ان کے ساتھ ہے۔ تو اب انہوں نے یہ ایک سازش رچائی ہے، انہوں نے ایک منصوبہ گڑھا ہے، انہوں نے ایک پوری طرح پلان بنایا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اگلے الیکشن سے آؤٹ کیا جائے اور اس کے بعد کچھ ایسا منصوبہ، ایسا معاملہ بنایا جائے تاکہ عمران خان صاحب ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم ہو جائیں، ان کی طاقت ختم ہو جائے، وہ ان کا سیاسی طور پہ جو ایک دباؤ ہے یا سیاسی وہ ایک جس طرح سے اب مقبول ہوئے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ وہ اس کے اوپر بھی کام کریں گے، مگر اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سازش تو کر لیتے ہیں، یہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ عوام اس کو قبول کریں گی، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کا اس دفعہ جو ری ایکشن آئے گا وہ بڑا خوفناک ہوگا، بڑا بھیانک ہوگا۔ تو ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ ایک عمران اس مینڈیٹ چوری کرنے کو جو ہے اس سے بچا جائے، اس کو جو ہے اس منصوبے کو جلد سے جلد روکا جائے، اسی میں ملک کی بھلائی ہے، اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ اب یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔